support that any time India threatens Pakistan, they will get a very, very befitting reply. And inshallah, on one order from the high authorities, Pakistan Army Chief, we all will be there fighting along our armed forces on ground, in the air and at the sea. इंडिया अगर किसी भी चीज़ में हमारा मुकाबला कर सकता है तो ये मोटिवेशन है, जो जज्बा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो जो पीएफ की मैन पावर है, इसके जज्बे की मैं आपको अक्कासी करता हूँ कि जो ही कोई छोटा सा ऐलान होता है तो पूरी मैन पावर जो है, जो काम 6 घंटे में करती है वो 1 घंटे में करना शुरू कर देती है। ठीक है जी, तो ये है हमारी तैयारी। जो पीएफ वेटरन्स हैं, हम लोग वहीं पे सर्व करके आए हैं, हमारे वही जज्बात हैं, हम अवेलेबल हैं, वी आर टेक्निकल पीपल, और हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, एयरफोर्स को हमने ऑलरेडी बता दिया है, दे नो इट, कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम वहाँ पहुँचेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। बेशक अदना से अदना ड्यूटी हमें दीजिए, हम करेंगे। बाकी जो है ना फिर सवालों में हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सारा इधर आए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। जो हमारा मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि वी हैव टू रीअफर्म आवर सपोर्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, फॉर द पाकिस्तान आर्मी स्पेशली। हमारी जो आर्मी है, वी आर रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ये मैं ऐसे जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, आप चले जाएं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, दिस इज़ द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं, पेट्रोलिंग कॉम्पिटिशन्स, बाकी कॉम्पिटिशन्स। हमारे जो लोग हैं वो हर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में दे आर अहेड। यूएन के अंदर जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी मोटिवेटेड हमारी आर्मी है और क्या क्या काम कर रहे हैं। हम लोग वेटरन ज़रूर हैं, लेकिन जो मोटिवेशन है हमारी वो इतनी ज़्यादा है कि अगर अभी आप कहें हम में से किसी को भी, वी आर विलिंग एंड वी आर रेडी, एक्चुअली मेंटली वी आर रेडी, कि कोई भी टास्क हमें आर्मी दे हम अभी करने को तैयार हैं। इतनी जान है हम में अभी भी, किसी किस्म का टास्क, मतलब कि निचले से लेवल से लेके ऊपर लेवल तक, ये हमारी ड्यूटी है। इस कौम के लिए हमने 40-40 साल इस कौम की खिदमत की है और अभी टाइम है कि हम पे बैक करें। इसके बाद 1-2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इंडियंस हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अरसे से कर रहे हैं। आप शुरू करें गंगा हाईजैकिंग से, उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मकसद ये था कि टू कट ऑफ दी ओवर फ्लाइट्स टू देन ईस्ट पाकिस्तान। फिर आप आ जाए मुख्तलिफ और चीज़ों के ऊपर, मैं सिर्फ मोटे मोटी 2-3 इंसिडेंट का जिक्र करता हूँ। जब क्लिंटन ने आना था तो छत्तीस सिंहपुरा में मैसेकर हुआ सिखों का, 35 सिख मेरे ख्याल थे, उनका मैसेकर हुआ, उन्होंने पाकिस्तान पे फ़ौरन डाल दिया। अब आप सिमिलैरिटी देखें ना, अभी इधर वैंस आ रहा है, उधर क्लिंटन आया और वो उन्होंने हम पे मैसेकर का मलबा डाल दिया। लेकिन जब इंक्वायरी हुई है और इंडियन कोर्ट ने ही कहा कि नहीं, दिस जो एविडेंस है वो बनाया हुआ है, इट इज़ नॉट करेक्ट, और इसलिए इट वाज प्रूवन इन द इंडियन कोर्ट कि पाकिस्तान हैड नथिंग टू डू विद इट। फिर आप आ जाएं जो इंडियन जो पार्लियामेंट है उस पर अटैक जो हुआ, अगेन इट वाज प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि जी ये पाकिस्तान ने नहीं कराया, हालांकि उसकी वजह से पूरी एस्केलेशन हो गई थी, डिप्लॉयमेंट हो गई, इन्होंने उनको बहाना मिल गया। जो जम्मू और कश्मीर असेंबली में हुआ, अगेन इट वाज अ फॉल्स फ्लैग, इट वाज अ फॉल्स फ्लैग। ये मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो इंडियन अपनी इंक्वायरीज़ ने
یہ فالس فلیگ قرار دیا ہے کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ابھی جو پلوامہ آپ جانتے ہیں جو ہوا اور کیسے ہوا اور کیا ہمارا رسپانس تھا. جو ابھی ہوا ہے پہلگام کا، یہ تو آپ لوگوں کو ابھی بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ اتنا بھونڈا طریقے سے انہوں نے کیا ہے، بھونڈے طریقے سے کیا ہے یہ جو فالس فلیگ ہے. مطلب کہ 10 منٹ میں FIR ہو گئی، آدھے گھنٹے کا راستہ، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. سو یہ آپ کو بتاتا ہے انڈین مائنڈ سیٹ. یہ جو جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے، یہ آج سے نہیں، انڈینز بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، مودی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو قطرے قطرے کے لیے ترساؤں گا. ٹھیک ہے جی، دس از آل پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجی. اور یہ جو اول تو دریائے انڈس کو روکنا 10-15 سال کی بات ہے، اور ہم کوئی چپ تو نہیں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کے مائنڈ میں، اور یہ دس از ون آف دی آبجیکٹیوز جو مودی نے یہ کرایا ہے سارا. اور دوسرا، ان کو ہمیشہ بہانہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں. ٹیررزم کا ایک ان کو ملا ہوا ہے اور اس پہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ نوٹ کریں، انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں ملی ہے جو پہلے انڈیا کو ملتی تھی. وہ فیک ویڈیوز ڈال رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. دس شوز کہ دے آر ڈیسپریٹ. اور وہ ٹرمپ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ جی دونوں بوتھ آر آور فرینڈس اور دے آر ولنگ ٹو میڈیٹ. ٹھیک ہے جی. چائنا کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آیا، چائنا کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آیا ہے ہمارے فیور میں. ٹھیک ہے جی. سو جتنا انڈین پلان تھا یہ فالس فلیگ کا، یہ نگیٹ ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ ابھی پرابلم میں ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگین ایز اے ویٹرن آئی ایم کنونسڈ کہ پاکستان آرمی جو ہے دیٹ از دی بیسٹ آرمی آف دی ورلڈ. میں نے آرمی میں لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے، ہم سب نے کیا ہے ٹرین. وی نو کہ کون کیا ہے. لہٰذا وی آر کنونسڈ کہ جی یہ بہت ایک سالڈ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہیں اپنی آرمی کے ساتھ، اور ہم تیار ہیں کوئی بھی ہمیں ایکشن دیا جائے ہم کرنے کو تیار ہیں ایٹ دس مومنٹ. ویٹرنز جو سارے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Brigadier Sardar Mohammad Zareen Khan, representing as President Veterans Kashmir Chapter. موجودہ صورتحال کے بارے میں پہلے کافی کچھ کہا جا چکا ہے، تو چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں مختصراً صرف ایک پیغام تک جاؤں گا کہ ویٹرن کشمیر کی طرف سے میں اپنی آرمی، اپنے چیف، اپنے گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میرے اس وقت 1 لاکھ ٹرینڈ آل رینکس، جرنیل سے لے کے سپاہی تک موجود ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اگر فوج کی آرگنائزیشن سے واقف ہوں تو یہ میری فورس 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اور الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اپنے آرمی سے آگے جا کر اس مکار انڈیا کا مقابلہ کر سکیں. انڈیا کو جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ مختلف بہانوں سے، ایک تو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے. یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. میں پیغام لے کے آیا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ 1947 میں بھی یہ ایکس سروس مین لوگ تھے، ویٹرنز تھے، جنہوں نے یہ آزاد کشمیر کا خطہ آزاد کرایا. 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہم اس انتظار میں ہیں کہ UN ریزولوشن کے اوپر عمل کیا جائے گا، کشمیریوں کو ان کا حق دلایا جائے گا، رائے شماری ہوگی اور کشمیری جو ان کا حق ہے UN کی ریزولوشن کے مطابق ان کو دیا جائے گا.
لیکن وہ نہیں دیا جا رہا ہے. ہم کب تک صبر کریں گے؟ ہم حکومت سے، آرمی سے اجازت چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم انڈیا کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے کشمیر کے اس خطے کو آزاد کرا سکیں. اور میرا یہ بیان کوئی ایسی برق نہیں ہے. میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ ٹرینڈ مین پاور موجود ہے، ہمارے لوگوں کا مورال ہائی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے راولاکوٹ میں ایک بڑا کنووکیشن کیا، اس کے بعد ہجیرہ میں کیا، جس کے اندر آرمی کی ہائر کمانڈ بھی موجود تھی، اور ان کی موجودگی میں لوگوں نے یہ بھرپور انداز سے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا، اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی کہ انہیں اجازت دی جائے تاکہ وہ اس جہاد کا آغاز کر سکیں. اور پھر پچھلے سال ہم نے UN ہیڈ کوارٹر میں اسلام آباد میں جا کر ویٹرنز کی طرف سے ایک ریزولوشن بھی ان کو پیش کیا کہ ہم اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر UN اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ہمیں کوئی اس کے بعد آپ کے پاس بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں روکا جائے. اور پھر ویٹرن کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم میں وہ جو جہاد کا جذبہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر وہ جہاد کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کر سکے یا غازی بن سکے تو اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا.